بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسرے مسلمان خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دودھ میں پانی ملانے کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ عبداللہ ابن زید ابن اسلم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کے دادا اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ کافی سفر کی وجہ سے وہ تھک گئے تھے اور ایک جگہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ اس دوران ایک گھر سے ایک عورت اور اس کی اپنی بیٹی سے گفتگو سنائی دی۔ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی نے کہا، امی کیا آپ نے امیر المومنین کا فرمان نہیں سنا؟ والدہ نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے اعلان کروایا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا منع ہے۔ والدہ نے کہا، اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ، یہاں عمر تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹی نے جواب دیا، میں سب کے سامنے دکھاوے کے لیے اللہ کا حکم ماننا اور اکیلے میں نافرمانی نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سنا اور مجھ سے کہا، اسلم جاؤ اور دیکھو یہ لڑکی کون ہے اور کس سے بات کر رہی ہے اور کیا وہ شادی شدہ ہے۔ میں وہاں گیا اور میں نے معلوم کیا تو وہ لڑکی اپنی والدہ سے بات کر رہی تھی اور وہ غیر شادی شدہ بھی تھی۔ میں واپس آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، کیا آپ میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ اگر میری خواہش ہوتی تو اس لڑکی سے میں شادی کر لیتا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس لڑکی کی اولاد میں عرب کا ایک عادل حکمران پیدا ہوگا۔ حضرت عمر کے بیٹوں میں سے عبداللہ نے کہا، میں شادی شدہ ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا، میں بھی شادی شدہ ہوں۔ عاصم نے کہا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، اس لیے میں شادی کر لیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عاصم بن عمر کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ انہی کی اولاد میں بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 61 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ام عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ ان کے والد عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے چچا عبد الملک نے انہیں مصر سے دمشق میں بلا لیا تھا۔ یہاں ان کی شادی عبد الملک کی بیٹی سے ہو گئی۔ خلیفہ عبد الملک کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ولید خلیفہ بنے اور عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر بنا لیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک کونسل بنائی جس کے ذریعے وہ صوبے کے انتظام سنبھالتے۔ انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے انتظام سنبھالے کہ عوام ان سے بہت خوش تھی، یہاں تک کہ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے لوگ بھاگ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے۔ یہ دیکھ کر حجاج بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے خلیفہ ولید اول کو عمر بن عبدالعزیز کو عہدے سے ہٹانے کو کہا۔ ولید نے ایسا ہی کیا۔ خلیفہ ولید کے بعد ان کے بھائی سلیمان خلیفہ بنے۔ عمر کے آخری حصے میں جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے اپنا جانشین ڈھونڈنے کی کوشش کی کیونکہ ان کے بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ ان کے مشیر نے عمر بن عبدالعزیز کو اگلا خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا۔ سلیمان نے مشورہ قبول کیا اور عمر بن عبدالعزیز کو بڑی مشکل سے اگلا خلیفہ بننے کے لیے رضامند کیا۔ بنو امیہ میں سے ہونے کی وجہ سے اور اپنے والد کے گورنر ہونے کی وجہ سے وہ امیر تھے۔ ان کے امیر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی مہنگی عطر استعمال کرتے کہ جن گلیوں سے گزرتے وہاں خوشبو پھیل جاتی، لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ یہ اللہ کا خوف اور رعایا کی فکر مندی کی بدولت ہی تھا کہ انہوں نے 2 سال اور 5 ماہ کے قلیل عرصہ میں بنو امیہ کا نظام ہی بدل دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ظالم گورنروں کو عہدے سے برخاست کیا۔ دوسرے حکمران بیت المال کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرتے تھے، جس پر عمر بن عبدالعزیز نے پابندی لگا دی۔
طائف میں ملنے والا سونا اور دوسری قیمتی چیزیں وہ بیت المال میں جمع کر لیا کرتے تھے۔ عوام پر غیر قانونی ٹیکس ختم کیے اور حکومت کی سطح پر بدعنوانی کو بھی کم کیا۔ ان کی معاشی اصلاحات اتنی زبردست تھیں کہ ان کے دور میں زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی غریب نہ ملتا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں صحیح معنوں میں شریعت نافذ کی۔ ان کے بڑے کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑے بڑے اسلامی اسکالروں کو احادیث جمع کرنے کو کہا۔ نہ صرف انہوں نے خود سادگی اختیار کی اور اپنی تمام دولت بیت المال میں جمع کروائی، بلکہ اپنی بیوی سے بھی کہا کہ وہ اپنے تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دے۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر جب ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو بیوی نے کہا بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنے کے لیے اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے ہی لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا وہ ان کے 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے سکتی ہیں؟ یقیناً آدمی کو اگلے لمحے کا بھی علم نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ پرانے کپڑوں میں ہی عید گزاری۔ دن کے اختتام پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو اچھے کپڑے نہ دلا سکا۔ ان کے بڑے بیٹے عبد الملک نے کہا ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، آج ہماری زندگی کا بہترین دن ہے۔ آج سے پہلے ہم کبھی اتنا سر اٹھا کر نہیں جیے۔ آج ہم نے دنیا پر ثابت کیا کہ ہمارے والد امیر المومنین بیت المال سے 1 درہم بھی خرچ نہیں کرتے۔ ہمارے والد ہمیں صرف حلال ہی کھلاتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی رقم نہ ہوتی کہ وہ حج کرتے۔ کبھی کبھار وہ جمعہ کی نماز کے لیے اس لیے دیر سے پہنچتے کہ ان کے پاس ایک ہی قمیص تھی جسے خشک ہونے میں دیر لگتی۔ وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے بیت المال کا چراغ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان کے دور میں کثیر تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سارے تاریخ دانوں کے مطابق خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے شہر حلب میں 5 یا 6 رجب 101 ہجری کو 39 یا 40 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے ترکہ میں 17 دینار تھے جو ان کی وصیت کے مطابق ان کے گھر کے کرائے اور قبر کے لیے جگہ خریدنے پر خرچ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے ایک غلام کے ذریعے عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر قتل کیا تھا۔ وفات کے وقت جب انہیں زہر کا علم ہوا تو انہوں نے غلام سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ غلام نے کہا کہ اس نے 1000 دینار کی خاطر زہر پلایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غلام سے کہا کہ تم کہیں دور بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں پکڑ کر قتل کر دیں۔ ان کا مزار شام میں واقع ہے۔ وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کے خلیفہ کہلانے کے لائق تھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔